نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4023، فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور بغیر میری طاقت کے مجھے روزی دیا۔ یہ آپ دعا کریں۔ آپ جب یہ دعا کرتے ہو نا تو گویا کہ اپنی جو قوت ہے یا اپنی جو طاقت ہے اس انا پرستی سے آپ بہت آگے نکل جاتے ہو کہ نہیں میری کوئی طاقت و قوت نہیں، میں کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، سب اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے مجھے دیا تو میں کھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے دیا تو میں پی رہا ہوں۔ تو یہ تعریف اور اس کا معنی بھی میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس کا مطلب بھی تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا۔ ہم صرف دعائیں بطور رسم یاد کر لیں، پڑھ لیں، لیکن اس کا مفہوم نہ سمجھیں کہ پوری زندگی ہم دعا پڑھتے رہے تو اللہ نے اس میں آخر کہا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے روزی دی ہے نا بغیر میری طاقت و قوت کے۔ اس کے علاوہ نواں ادب یہ ہے کہ دیکھیے اجتماعیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ برکت اتنی بڑی ہے کہ سنن نبی داؤد ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، اپنے کھانے پر جمع ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، تمہارے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ ہوتا کیا ہے نا، بعض لوگ اجتماعیت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلامی آداب میں بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برکت دیتا ہے۔ ہاں ساتھ میں مل بیٹھ کر کے کھائیے، کتنی برکت ہوتی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت اور برکتوں کا نزول آپ اپنے اوپر محسوس کرو گے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا اتنی مقدار میں نہیں ہے، لیکن ساتھ میں سب نے مل کر کے کھایا تو اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھایا تو آخر میں سب کو حیرانگی ہوئی کہ بھائی کھانا تو اتنا تھا ہی نہیں اور پیٹ سب کے بھر گئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 10ویں چیز یہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز اگر گر پڑ گئی، اس کو اٹھانے میں ہم بہت زیادہ آر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، صحیح مسلم کی حدیث 2034 نمبر کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى، نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، اسے صاف کرے، ولیأکلها، اور اسے کھا لے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے حکم پر عمل کر لیا، ہمیں ثواب ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ شیطان جو ہے نا وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی دانہ گرا ہوا ہو تو اس کو شیطان لپکتا ہے کھانے کے لیے، لیکن جب کوئی لقمہ وہی اٹھا کر کے صاف ستھرا کر کے کھا لے تو شیطان رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز کھانے پینے کے تعلق سے ہماری جو ایک بیلنس روٹین ہونی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا پینا کھائیں تو مختصر کھائیں۔ مختصر کا مطلب یہ ہے جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، 1/3 سانس کے لیے، 1/3۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مکمل حلق تک ہم نے صرف کھانا ہی کھا لیا، اب جو ہے پتہ یہ چلا کہ بھائی پینے اور سانس لینے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ تو دنیا میں ہمیں ہے نا کھانا ہے جینے کے لیے، ایسا نہیں کہ جینا ہے کھانے کے لیے۔ یہ چیز آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف سے بچو، کیونکہ اسراف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نا۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ہم اس وقت بھی دھیان میں رکھیں ہے نا جب ہماری شادیوں کا ماحول ہو، کوئی تقریب ہو۔ آپ دیکھیے کہ اپنے اس ملک کے اندر ہی کتنی زیادہ غربت ہے، لیکن لوگ صرف اپنے نام و نمود کے لیے کتنے پیسے لاکھوں میں جو ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ شادیوں میں دنیا بھر کے اسٹارٹرز ہیں، دنیا بھر کے کھانے ہیں، انواع اقسام کے سب کچھ جو ہے کھانے دسترخوان پر میسر ہیں، اور لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی یعنی استطاعت سے زیادہ، جتنی کھانے کی استطاعت ہے یا پھر جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ پلیٹوں میں نکال بیٹھیں گے، اور جو ہے کھانا آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے، پھر اٹھا کر کے اس کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیے کتنا بڑا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناقدری ہے، کتنی ناقدری اور کتنا ضیاء ہے مال کا۔ اس سے بھی گریز کریں، اس سے بھی پرہیز کریں، اور اسراف سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آیت نمبر 67 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نا، جب یہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ہمیں اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں صحت اچھی بنانی ہے، اور اس صحت کو اچھا کرنے میں ہم نبی کے طور طریقے اور بتائے ہوئے سنت کے
سے ہٹ کر کے کسی اور چیز کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو ہم بہتر اور اپنی صحت کو اچھا بنا لیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، طب نبوی ہو یا پھر کوئی اور دین کے جتنے بھی مسائل ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔